میرا بھائی شرک جو ہے نا اس کی کئی قسمیں ہیں۔ موٹی بات یہ یاد رکھ لیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کرے وہ بھی مشرک ہے۔ بتوں کی پوجا کرے یا چاند سورج کی پوجا کرے یا حیوانوں کی پوجا کرے یا دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرے یا مادہ پرستی یا نفس پرستی، وہ بھی شرک ہے۔ اس لیے آدمی کو ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے، حتیٰ کہ ریا شرک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے لوگ دیکھیں گے یار مولوی صاحب تو بڑے عابد زاہد آدمی ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، یہ شرک خفی ہے۔ شرک جلی بھی ہے اور شرک خفی بھی ہے، اور اس کے کئی انواع ہیں، اس لیے ہر شرک سے توبہ کیا کرو۔ ایک ہوتا ہے رسمی باتیں، وہ الگ ہے، عقیدہ یہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں دیہات میں لوگوں کو جنازے کی دعا چونکہ نہیں آتی ہے تو اس لیے وہ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ وہ جو مولوی دعا منگواتے ہیں اس کو بھی نہیں آتی جنازے کی دعا، کیا بہانے بناتے ہیں بھئی؟ جو مولوی کھڑا ہوا تین دعائیں کرا رہا ہے، اس بدبخت کو بھی دعائیں قنوت نہیں آتی۔ جھوٹ ہے، ایک بدعت ہے، بہانے بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں آتی دعا، صرف تکبیریں کہتے رہو تب بھی جنازہ ہو جاتا ہے۔ عمرے کے بعد حج کرنا ضروری نہیں ہوتا، اگر اس کے بعد اللہ توفیق دے، اسباب پیدا ہوں، حج کرو، ورنہ نہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی والوں کو اگر ہم مکان کرائے پہ دیں، میرا بھائی بات یہ ہے کہ کرائے پہ دینا تو بینک ہو یا منصوبہ جائز ہے، افضل یہ ہے کہ نہ دو، چونکہ ایک قسم کا یہ بھی تو تعاون ہے نا، اور اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ کہتے جی کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، دوسرے عمرے کا ارادہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا تو آپ طائف چلے جائیں، وہاں سے کر لیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں سے عمرہ کر لیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ جوفہ چلے جائیں، وہاں سے عمرہ کر لیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو جن کو انکار ہے وہ وہی عمرہ کر لیں۔ حنفی اور شافعی کے نزدیک مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے، جیرانہ سے بھی جائز ہے، بلکہ اس پر علماء کی بحث ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے معتقدین جو ہیں، ان کے مقلدین جو ہیں، بڑے بڑے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ عمرہ جیرانہ سے کریں تو افضل ہے۔ اس کی وجہ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھی جیرانہ سے تو حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے۔ جب غزوہ حنین کے موقع پہ آپ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے رات میں احرام باندھا، عمرہ کیا، تو جب حضور نے خود عمرہ کیا ہے تو وہاں سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ یہ تو علمی بحث موجود ہے، اب ایک آدمی مانے ہی نہ تو اس کا کیا علاج ہے؟ اب وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھائی جیرانہ سے حضور نے عمرہ کیا ہے، وہ فعلی حدیث ہے، اور مسجد عائشہ سے حضور نے حکم دیا ہے، یہ قولی حدیث ہے، اور قولی حدیث فعلی سے افضل ہوتی ہے۔ فعلی حدیث تو کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، تو یہ فعل تو ہے حضور کا، حدیث میں بھی ہے، حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرو۔ سنت تو وہ ہے جو بیٹھ کے کیا جائے ہمیشہ۔ وہ تو اتفاقاً اگر حضور جیرانہ میں نہ ہوتا تو عمرہ بھی نہ کرتے،
لیکن یہاں تو حکم دیا ہے بی بی عائشہ کو کہ بھائی کو لو اور جا کے عمرہ کر لو. تو اس لیے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک مسجد عائشہ سے بھی جیرانہ سے بھی عمرہ. اچھا، امام احمد حنبل بھی فرماتے ہیں کہ اگر عذر ہے تو پھر ان کے نزدیک بھی مسجد عائشہ سے جائز ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر عذر نہ کرے. کئی دفعہ دل میں وسوسہ آتا ہے کہ اگر میرا یہ کام نہ ہوا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی. کام تمہارا نہ ہو، طلاق بیوی کو دو. تمہارے جیسا بھی کوئی بے وقوف ہے؟ وہ بدبخت یا تو وہ کام نہ کرے نا، پھر تو کوئی بات ہے، سوچو بھی صحیح. جب کام ہی تمہارا ہے اور نہیں ہوتا ہے تو دفع ہو نہ ہو. بیوی کے طلاق کا کیا تعلق ہے؟ سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی. سوچتے رہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو بھوک مٹ جائے گی. سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن بری سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے. میرا بیٹا 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. اللہ پاک کو آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنائیں گے. جو چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ کی جنت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس میں غم کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ایک پلاٹ میں نے خریدنا ہے، مجھے پلاٹ تلاش کر کے دو. میں نے پلاٹ تلاش کیا، لوگ مالک نے جو قیمت بتائی تھی اس سے میں نے اس کو زیادہ بتا دی. بالکل جھوٹ ہے. زمین مالک کی ہے، پیسے تم بڑھا رہے ہو. تمہیں کیا حق ہے کہ زیادہ دو؟ اس کو بتا دو کہ مجھے خدمات کے لیے کچھ اجرت دے دو. بعض لوگ روضہ رسول مسجد نبوی میں ایک پتھر ہے، لوگوں کو زیارت کراتے ہیں کہ یہ روضہ پاک کا پتھر ہے. پتہ نہیں ان کو کہاں سے مل گیا. یہاں تو کسی کو نہیں ملا 1400 سال. یہ ہمارے مولویوں نے ڈھونڈ لیا، چونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہے. سب جھوٹ ہے. یہ پتھر تو ابھی سعودی حکومت نے لگائے ہیں. یہ کہاں سے حضور پاک کے روضے کا پتھر ہو گیا؟ پھر روضہ پاک بھی حضور نے خود نہیں بنایا، صحابہ نے بھی نہیں بنایا، تو روضہ پاک کا پتھر کیسے ہو گیا؟ اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے. جو آدمی فوت ہو جائیں ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، جو اللہ توفیق دے، طواف کرو. کہتے ہیں جی کہ ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تھے تو بیویوں کے درمیان میں قرعہ ڈالتے تھے کہ کس بیوی کے نام قرعہ نکلتا ہے، اس کو پھر ساتھ لے جاتے تھے تاکہ باقی. اچھا، یہ مسئلہ بھی سمجھ لو. حالانکہ حضور بیویوں کے درمیان عدل کے پابند ہی نہیں تھے. اللہ نے حضور کو رعایت دے دی، جس بیوی کو چاہے ساتھ لے جائیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں. لیکن پھر بھی حضور عدل کی رعایت کرتے تھے کہ قرعہ ڈال لو تاکہ دوسری بیویوں کو تکلیف نہ ہو. باقی کہتے ہیں جی امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ قرعہ تب ڈالنا جو ہے یہ تو جوا ہے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ امام حنیفہ سے ملے ہیں آپ؟ ان کی کون سی کتاب ہو؟ خدا ہدایت دیکھ. قرآن تو قرآن میں ہے. اللہ فرماتے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. میرے مدنی آپ وہاں موجود نہیں تھے جب بھی مریم کی کفالت کے لیے قرآن ڈالا جا رہا تھا. قرآن تو قرآن میں ہے، حدیث کا حکم ہے. امام حنیفہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جوا ہے؟ اور کہاں ہے یہ لفظ؟ مجھے لا کے دکھاؤ اگر جرت ہے تمہیں، ورنہ توبہ کرو. ائمہ کے بارے میں بغض رکھنے والے کے لیے بڑی سخت سزا ہے. عورت اگر مرد کی طرح سجدہ کرے تو کوئی حرج نہیں، نماز تو ہو جائے گی. مرد کی طرح بال کٹوا لیتی ہے، کپڑے پہن لیتی ہے، باقی سجدہ رہ گیا ہے نا.
وہ بھی کر لے جناب، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افضل یہ ہے کہ زمین کے ساتھ مل کے کرے۔ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے، یہ تم نے کوئی نئی سنت ڈھونڈی ہے۔ 8 ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی تکڑا بندہ ہو تو 3 روٹیاں اکیلا کھا جاتا ہے، وہاں کتنے ٹکڑے کرے گا؟ بس پتہ نہیں مسئلے بناتا کون ہے ان کے۔ عمرے کا طواف ختم کر کے صفا مروہ نہیں دوڑے، لیکن پہلے 2 رکعت حتیم میں پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ میں مدینے سے عمرے کے لیے آیا، میقات پہ پہنچی تو عصر کی اذان ہو گئی، احرام باندھ کے میں نے نفل پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کے نیت کر لیتے، لیکن عصر سے پہلے آپ نے اگر 2 رکعت پڑھی ہے تو کوئی حرج نہیں، عصر کے بعد پڑھنا منع ہے۔ احرام سے پہلے غسل کر کے عطر لگا، ہاں بدن کو عطر لگا سکتے ہیں، کپڑے کو نہیں۔ آب زمزم میں اور پانی ملا دیں ٹھیک ہے، بلکہ بہتر یہی ہے اپنے علاقے کے کنویں میں جا کے ڈال دو، سارے محلے والے پیتے رہیں گے، تمہیں دعا کریں گے۔ اللہ کے بندے کیوں ملاتے ہو؟ ہر چیز کو 2 نمبر بنانا ہے، جتنا ہے اتنا دے دو۔ معذور کے لیے کوئی عمرہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ اذان کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنا ثابت نہیں ہے۔ دعا کا حکم ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے درود شریف بھی پڑھو اور یہ دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ والدین کی قبروں پہ جانا بالکل جائز ہے، قبروں کی صفائی کرنا، اگر وہاں کوئی گندگی ہے تو کر سکتے ہیں۔ تم ایک دفعہ محرم میں جو جاتے ہو یہ کافی ہے سال میں۔ ہمارے یہاں تو رواج ہے نا کہ سال میں محرم کے 10 دن جو ہے نا ماں باپ کی قبر پہ آتے ہیں، وہاں صفائی بھی کرتے ہیں، لپائی بھی کرتے ہیں، اور دال بھی ڈالتے ہیں کہ ہم تو بکرے کھا رہے ہیں، آپ دال کھاتے رہیں، مرنے کے بعد بھی آپ کے نصیب میں یہی دال ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا کریں، یہ مسئلہ ہے، دین ہے یا تماشا بنایا ہوا ہے؟ سارا سال تمہیں باپ کی قبر یاد نہیں آتی، صرف 10 محرم کو یاد آتی ہے۔ سارا سال تمہیں حضرت حسین یاد نہیں آتے، بڑے عاشق بنتے ہو، صرف 10 دن محرم کے ماتم کرتے ہو۔ ہمت ہے سارا سال ماتم کرتے رہو، کم سے کم حضرت حسین کے لیے 10 دن ہیں، 72 آدمی آپ کے ساتھ تھے، تو 10 کو 72 سے ضرب دو تو کتنے دن بنتے ہیں؟ 700-800 دن تو بن جائے گا نا۔ ساری زندگی ماتم میں رہو، روتے رہو۔ میں نے عمرہ کیا، اپنا حل خود کیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں فوج میں ملازم ہوں، میری تنخواہ سے پیسے کٹتے ہیں، پراویڈنٹ فنڈ جسے کہتے ہیں، حکومت میری کٹنگ سے کاروبار بھی کرتی ہے، منافع سے ہمیں پیسے ملتے، وہ جائز ہے۔ دانت میں اگر سوراخ ہے، اس میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو غسل جنابت کے وقت اس کو نکال لیں۔ اگر وہ فلنگ ہو گئی ہے پھر ضرورت نہیں ہے نکالنے کی۔ شادی کے لیے اس نے کورٹ سے اگر خلو لیا ہے، اس سے دوسری شادی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ پہلا خاوند طلاق دے، کیونکہ ہمارے کورٹ جو ہے نا وہ تو انگریزی کورٹ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ قاضی ہو تو باقاعدہ اس سے خلو دے گا اور اس سے طلاق بھی دلوائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خلو ہی طلاق ہو جاتا ہے،
لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ طلاق دے۔ کعبہ کے ایک طرف امام ہے، دوسری طرف لوگ، ہاں نماز ہو جائے گی، فکر نہ کرو۔ 1,00,000 کا ثواب پورے مکے میں ملتا ہے۔ خلاف کعبہ پہ کوئی نام شام نہ لکھیں۔ طواف کے بعد حلق سے پہلے حرم کے وضو خانے پر موجود صابن سے ہاتھ دھوئے، 2-4 ریال خیرات کر رہے ہیں۔ اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے نا، شیمپو ہوتی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، مجھے وہ آخرت میں نہیں چاہیے، تو اس کو طلاق دے سکتا ہے؟ طلاق زندگی میں ہوتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوتی۔ یہ اچھی بات ہے۔ وہ دوسرا کہہ رہا ہوگا نا، تم جو طلاق دے دو گے نا ابھی، پھر جنت میں مجھے مل جائے گی۔ اللہ عدل کرے گے، جس کی ہے اسی کو ملے گی۔ ایک پریشانی ہے تو اللہ سے خود دعا کرو، اللہ کا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، پریشان جب پکارتا ہے دعا منظور ہوتی ہے۔ ہر طواف میں نہیں، عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں عمل ہے۔ طواف کا اگر جنازہ پڑھ لیا کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت طواف کرے، بندوں سے اس کا بدن ٹکراتا ہے، اوپر کی منزل پہ کر لے، ورنہ بچنے کی کوشش کرے، باقی اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ہوٹل کا صابن استعمال کیا ہے، 2-4 ریال خیرات کرو۔ بہت سارے دنیا میں بہت بڑے لوگ ہیں، خوش نہیں رہتے، اللہ خوشی نصیب کرے، استغفار کرو۔ صبح کی جماعت کے بعد سنت ادا کرنی چاہیے، طلوع کے بعد کرو، افضل ہے۔ 2 سنتیں رہ جائیں، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو۔ اگر کسی نے فجر کے بعد فوراً پڑھ لی پھر بھی ادا ہو جائیں گے۔ امام صاحب ہمارا شرک کرتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھائیں، اس کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھیں۔ 2 عمرے کر لیے ہیں، تیسرا عمرہ ہم مکے میں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، حدیبیہ سے، عرفات سے۔ آج ایک عورت کو اگر حیض آیا ہے، 4 دن باقی ہیں، پاکستان جاتے وقت کیا کریں؟ چلی جائیں، اس کے لیے طواف الوداع عمرے میں ہوتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ روضہ رسول اللہ پر بھی داڑھی منڈے لوگ تعینات ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ دم واجب ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، پاکستان جا کے کسی کو دوست کو بھیج کے کرا دیں۔ طواف کے دوران اگر چپل ہاتھ میں ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ زمزم کے پانی سے نہا سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ عمرہ ایک کا ایک کے لیے ہوتا ہے، ایک 3 کے لیے نہیں ہوتا۔ عورت حرم میں امام کے پیچھے نماز پڑھے، بالکل پڑھے۔ میرے احرام پر پاکستان کا جھنڈا لکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ عصر کے بعد طواف کی نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ بوز کی ایک قسم کا مہنگا کپڑا ہے، 1500 میں سوٹ کے، بہرحال یہ جائز ہے، یہ خالص ریشم نہیں ہے۔ خالص ریشم ہوتا تو 1500 میں تمہیں 1 میٹر بھی نہ ملتا، تم تو سوٹ کہہ رہے ہو 1500 میں، یہ تو کیمیکل کا بنا ہوا ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، وہ اکثر بوز کی پہنتے تھے۔ میں نے ایک دن حجت کر کے میں نے کہا حضرت یہ سنا ہے کہ بوز کی ریشم، انہوں نے فرمایا بھائی میں نے باقاعدہ جہاں چائنا میں بیجنگ میں یہ فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، بنتی ہیں، ان کو باقاعدہ آفیشیل لیٹر لکھا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا یہ ریشم نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل مادے سے بنتی ہے۔ ویسے بھی اصول ہے، ریشم حرام ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے خالص، وہ تو تمہیں 1500 کا کوئی 1 میٹر بھی نہیں دے گا۔
میں نے لندن آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ہائیلینڈز اسٹور میں ایک چھوٹا سا رومال تھے وہ پیکٹ میں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ لے لوں دوستوں کو ہدیہ دینے کے لیے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کیوں؟ نے کہا جی 200 پاؤنڈ ایک چھوٹا سا رومال اتنا. میں نے کہا بے وقوف آدمی کیا؟ انہوں نے کہا یہ خالص پیور سلک ہے اس لیے مہنگا ہے. میں نے کہا بس اس کو رکھ دو، میں دوستوں کو وہیں سے کوئی کھجور لے کے دے دوں گا. 200 پاؤنڈ اتنا چھوٹا رومال جیب میں رکھنے والا. انہوں نے کہا پیور سلک ہے حضرت اس لیے مہنگا ہے. پاکستان سے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو آپ میقات سے مسجد عائشہ سے یہ جرنا سے کریں. میری زبان میں لکنت ہے، اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور وہ دعا پڑھا کریں جو حضرت ابراہیم نے پڑھی ہے. حضرت موسیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مسجد الحرام میں نماز جنازہ خاموشی سے کیوں پڑھتے؟ ہوتا ہی خاموشی سے. یہ تو آپ کے ملک میں مولویوں نے زور سے نکالا ہے. ان کو بھی ابھی خیال ہے، ان کے ماں باپ کا جنازہ بھی ایسا ہوا تھا. ان کو ابھی مسئلہ سمجھ آیا 1400 سال کے بعد کہ جنازہ ابھی اونچی آواز میں دعائیں پڑھو. ویسے کوئی دعا اونچی آواز میں مانگے تو کہتے ہیں بدعت ہے. مرضی ہے جو مرضی ہے بھائی، مفتی لوگ ہیں لیکن ہیں یہ مفت سے مفتی، فتوے سے نہیں ہے. مفت جو ہو وہ بھی مفتی ہوا نا. ایک آدمی کا عمرے کے طواف ادھر وضو ٹوٹ گیا، 5ویں چکر میں طواف مکمل کیا، سر بھی کر اس نے غلطی کی، دوبارہ طواف کر لے، دہرا دے کہ جو میں نے 2 چکر بغیر وضو کے کیے پورا طواف دہرا دو. مکروہ وقت پہ نفل نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں. میت کے اوپر غلاف کعبہ کا ٹکڑا رکھنا ناجائز ہے. تبلیغی جماعت کیسی ہے؟ ساتھ چل کے دیکھ لیں کیا کہتے ہیں. اچھے کام سکھائیں تو مان لیں، اگر وہ چوری ڈاکہ سکھاتے ہوں تو نہ مانیں. قبر کو سیدھا شرک ہے. غیر مذہب کو زمزم دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. ابو جہل نہیں پیتا تھا زمزم، کیا پیتا تھا؟ بد نظری سے کیسے بچا جائے؟ نظر نیچے رکھیں اور لا حول پڑھتے رہیں. کہتے ہیں جی کہ آج بعض ملکوں میں حضور پاک کو 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ یہ کوئی نئی سنت ہوگی، ہم نے تو نہیں پڑھی. حضور کی زندگی میں بھی توپوں کی سلامی نہیں ہوئی، توپیں ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے بھائی، ایک رواج ہے، رواج ہے، سنت نہیں. کہتے کہ آب زمزم کی ٹوٹیاں لوگ وہاں وضو کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، کوئی بات نہیں. اپنے کسی مرے کے لیے صدقہ عمل کرتے ہیں، اس کے عمل کو اپنے سارے مسلمانوں کے لیے نہیں، اسی کے لیے ہو. باقی ہاں کسی کے نام پر مسجد بنا دو تو سارے مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اگر بطور گارڈ میں بینک میں ملازم ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن دوسری جگہ تلاش کرتے رہیں. جنازے میں سورۃ فاتحہ حنفی مسلک میں نہیں ہوتی. فرض نماز کے بعد بھی اجتماعی دعا ضروری نہیں ہے. لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. میں والدین کو عمرے پہ لانا چاہتا ہوں لیکن مجھ پہ قرض ہے. زکوٰۃ میں پہلے اپنے قرض ادا کرو پھر والدین کو عمرے پہ لے آنا. میرا فرض تھوڑا ہے. زندہ لوگوں کے لیے عمرہ نہیں ہوتا. میں مکے میں کام کرتی ہوں، میں نے ایسے مجھے احرام نہیں باندھا، کیا دم ہے؟ نہیں، کوئی دم نہیں. میری بیوی عمرے پہ آئی ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں. میرا بھائی مزاروں پہ جانا منع نہیں، وہاں بدعات اور شرک کرنا منع ہے. سجدے کرنا، طواف کرنا، قبر والوں سے مانگنا یہ منع ہے. ویسے کیوں نہ جاؤ؟
جو فوت ہو گئے عمرہ کر سکتے ہیں، ایک کے لیے ایک چمڑے کا بیلٹ اگر عمرے میں باندھا ہوا ہو احرام پہ کوئی حرج نہیں۔ عورت آئی عمرہ کر لیا، پھر مدینے گئی، واپسی پہ بیمار ہو گئی، میقات سے گزر کے آئی ہے، چل نہیں سکتی، تو کوئی دم نہیں انشاءاللہ، معذور تھی وہ۔ عمرے سے میں انڈیا سے ہوں، میں نے پہلے مکے سے عمرہ کر لیا، پھر مدینے گیا، وہاں سے مدینہ آیا، مدینے سے 200 کلومیٹر پہلے احرام باندھا، کوئی حرج نہیں۔ لا یجوز للنساء ان یجلس مع الرجال، عورتوں کو مردوں کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اولاد نہ ہو تو کیا دعا پڑھے، علاج بھی کرے، اور قرآن میں جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اگر ایک آدمی احرام باندھ کے آیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا، صبح اٹھ کے عمرہ مکمل کیا، کوئی حرج نہیں۔ قصر میں مرد کے لیے سارے سر کے چوتھا حصہ بال کٹ جائیں۔ تبلیغی جماعت میں جانا کیسا ہے، میں نے کہا نا کہ جا کے دیکھ لو نا میرا بھائی، کہنے سے تم تھوڑا مان لو گے، تم چلے جاؤ ان کے ساتھ 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، جتنا اللہ توفیق دے، دیکھو کہ ان دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں، اگر برے کام کرتے ہیں تو وہ چھوڑ دو، اچھے کرتے ہیں تو مل جاؤ۔ کمرے میں خوشبو چھڑکی جاتی ہے، انجانے میں ایک انگلی کے پور پہ لگ گئی، کچھ نہیں ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح لنا شاننا کلها فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین قط ولا اقل من ذلك، اللہم لا تجعلنا مسغة للماجرین، لا تجعلنا عقرة للآکرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم اصرف عنا وعن اہلنا واولادنا وبلادنا کید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین والسحر الساحرین والظلم الظالمین، یا قوی یا عزیز، یا قوی یا عزیز، اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔